حضور قبلہ بڑی پیاری نعت آپ کی گوش گزار ہوگی. ہمارے بیلجیم کے بہت ہی پیارے نعت خان ہیں حضرت حافظ حسن المصطفیٰ. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم میں ہدیہ محبت پیش فرمائیں. آگے کافی بہت جاتا ہے نعتوں پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ آہنگ جہاں حسن طرحدار میں گم ہے کونین کی عظمت تیری دستار میں گم ہے تیری دستار ہے. اور اگر شعر دیکھیے کہ اس سلطنت علم کے آثار میں گم ہے سبحان اللہ. اس سلطنت علم کے آثار میں گم ہے دنیا تو ابھی ہے در کرار میں گم ہے دنیا تو ابھی ہے در کرار میں گم ہے. اور ہے عرش تیری قامت زیبائی کا مظہر سبحان اللہ اللہ اکبر. ہے تیری قامت زیبائی کا مظہر جنت تیرے قدموں کے چمنزار میں گم ہے اور جنت تیرے قدموں کے چمنزار میں گم ہے. اور شعر دیکھیے حیرت کا اتم درجہ ہوتا ہے کہ جب بندے کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آتی تو وہ اپنی انگلیاں چبانے لگ جاتا ہے. اور دیکھیے کیا خوبصورت خیال ہے. اور ہے خلق تیرے خلق پہ انگوشت بدندان سبحان اللہ.
अंगूष्ठ बदंदा और हुस्न तेरे हुस्न के मेयार में गुम है हुस्न तेरे हुस्न के मेयार में गुम है और फिर दोस्त भी निकली तेरे दीवानों की मजलिस से फिर दोस्त भी निकली तेरे दीवानों की मजलिस से हर आँख यहाँ भी तेरे दीदार क्या बात सुभान अल्लाह यहाँ भी तेरे दीदार में गुम है सुभान अल्लाह और शेर देखिए कि हर दिन है तेरी राह के ज़र्रों का मजाविर हर दिन है तेरी राह के ज़र्रों का मजाविर और हर रात तेरे गैसुए खमदार में गैसुए खमदार में गुम है हर दिल है तेरी राह के ज़र्रों का मजाविर हर दिल है तेरी राह के ज़र्रों का मजाविर हर रात तेरे गेसुए खमदार में गुम है हर रात तेरे गेसुए खमदार में गुम है और कुरान तेरे औसाफो कमालात की तफसीर कुरान तेरे औसाफो कमालात की तफसीर और हमद तेरी नात के इज़हार में गुम है और हमद तेरी नात के इज़हार में गुम है और हमद तेरी नात के इज़हार में गुम है और मूसा तेरी मेराज के एजाज बेगेरा मूसा तेरी मेराज के एजाज बेगेरा और तूर तेरे गार के असरार में गुम है और तूर तेरे गार के असरार में गुम है तूर
بتاتا چلوں کہ یہ جن کا کلام ہے وہ بھی سیالکوٹ کے شاعر ہیں حسان المصطفیٰ، مفتی شفیع گولر صاحب ان کے صاحبزادے ہیں. اور میں نے اس لیے بتانا مناسب سمجھا کیونکہ مقطع میں لفظ حسان استعمال ہوا ہے، تو جو شاعر کا حق ہے وہ اس سے ملنا چاہیے. کوئی غلطی سے بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے لکھا ہوا ہے. شعر دیکھیے کہ دنیا سے کہو اور کسی وقت میں آئے، اللہ دنیا سے کہو اور کسی وقت میں آئے. سبحان اللہ. حسان ابھی مدحت سرکار میں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. دنیا سے کہو کیا بات. کسی وقت میں آئے، حسان ابھی مدحت سرکار میں گم ہے، آہن کے جہاں حسن طرحدار میں گم ہے، کی عظمت تیری دستار میں گم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمدللہ آج ہم دو برکتیں لے رہے ہیں. بے شک سبحان آج اللہ، مولا علی کی ولادت بھی ہے الحمدللہ، اور معراج کی برکتیں بھی لے رہے ہیں، اور مولا علی کا فیض بھی ہم لے رہے ہیں. حضرات بہت خوبصورت نعت آپ سن رہے تھے. یقیناً جیسے حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ نعت پڑھنے کا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے کریم آقا علیہ السلام کے ثنا خان تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت یوں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. حسان کی آنکھوں نے آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، بھلا میری آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ کسی ماں نے آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے. قد خلقت کما تشاء. حسان کا وجدان یہ کہتا ہے آپ کو رب نے آپ سے پوچھ کر بنایا ہے. اللہ اکبر. آپ کو آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر بنایا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حسان سے نعت سنا کرتے تو دعائیں دیتے کہ اللہ حسان کی روح قدس سے مدد فرما. تو حضور کے جو ثنا خان ہیں ان کو تو حضور نے دعائیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ رنبلو سنبلو ریحان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبلو ریحان گیا. میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے،
پھر بھی نصیر، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، اور اس بلندی پہ نہ ہرگز کوئی انسان گیا، اس بلندی پہ نہ ہرگز کوئی انسان گیا، عرش پر بن کے وہ اللہ کا مہمان گیا۔ بلا تاخیر خصوصی خطاب کے لیے ہمارے خصوصی مہمان حضور مفتی اعظم ہالینڈ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمان صاحب کی بلا مصباحی تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے محبت بھرا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بات ہو جائے گی ورنہ یہاں خطاب ہوگا بات نہیں ہو پائے گی۔ اجازت ہے، اجازت معاف کیجیے گا میں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، وہ بڑے خطرہ ہوا ہے۔ اچھا شکریہ، جزاک اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب الإسراء والمعراج وآله وأصحابه أجمعين۔ حضرت خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد انصر بٹ صاحب نورانی خطیب مسجد عابدین، نہایت ہی مخلص قابل قدر عالم دین حضرت مولانا مسعود اختاری صاحب اور حضرت حافظ ذوالفقار صاحب، عزیز اسعد مدرس صاحب اور حسان بلجیم برسل اور میرے تمام ساتھیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے بزرگوں، سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلا کسی تکلف کے پہلے اس مدعا کا اظہار کروں کہ
مسجد العابدین واقعی میں زینت العابدین ہے، اور جب یہاں حاضری کا شرف ہمیں ملتا ہے تو ایک لطف اور ایک نیا جلوہ خود میرے دل میں نمودار ہوتا ہے، اور دل و دماغ کو تر و تازگی ہوتی ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ مل جل کر کے ایسی باتیں کہی جائیں کہ آپ کو بھی لطف آئے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ ورنہ آپ نے ابھی خطاب حضرت انصر العلماء جو بلا شبہ اپنی خطابت و جوش بیان میں ایک بہترین خطیب ہے، اور یہ بیلجیم کے لیے بہت ہی اللہ کی نعمت ہے۔ قرأت قرآن اور محبت قرآن سے اللہ نے جو ان کو ملکہ عطا فرمایا بہت قابل قدر ہے۔ پھر مزید یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ دعوت اسلامی کے محتمین اور نگراں بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ ابھی اچھا خطاب، اور ہمارے بھائی حسان نے تو مشاہد جہاں تک مرتہی کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا یہاں ہم ہیں اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے مشکبار بھی ہو رہے ہیں اور فیضیاب بھی ہو رہے ہیں۔ کلام کا ترنگ تو اپنی جگہ ہی پہ تھا کہ جس طرح سے طرحدار اور معیار پہ لکھا ہوا غزل کی تمام خوبیوں کو اپنے اندر پنہا کیے ہوئے کلام تھا، اس سے کہیں کم پڑھنے کا انداز جناب حسان کا نہیں تھا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس لیے میں نے یہ چند کلمے کہہ دیے کہ طبیعت بدل جاتی ہے۔ اور جب وہ کلام پڑھ رہے تھے تو حقیقت یہی ہے کہ حضور کا خلق، حضور کا حسن، حضور کا جمال، یہ سب کچھ قرآن کی جو تعبیرات ہیں، اور قرآن نے حضور کے جن اوصاف و کمالات کا ذکر کیا ہے، اور جس معیار اور جس لطافت اور حسن کی آنگی کے ساتھ کیا ہے، تو کوئی دوسرا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ہمہ شمہ کی تو بات چھوڑیے، ابھی حضرت انصر ملت نے فرمایا کہ حضور حسان کائنات، حسان مصطفیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی آپ کے حسن کی کیا تعریف کرے گا؟ آپ کے رب نے تو آپ کو ایسے ہی پیدا کیا ہے جیسا آپ چاہتے تھے، اور سرور کہوں کہ مالک و مولا خلیل کا گلے کا تیرے تو وصف ہے بتنائی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ حسن و جمال کی ساری برکتیں اور ساری تعداد تو اپنی طرف ہے، لیکن اس کا جو جلوہ ہے اور اس کے خطاب و بیان کے لیے کون کوئی زمان پیدا کر سکتا ہے؟ بس یہ ہے کہ ہم کو کہنا پڑتا ہے ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نامی اے میرے آقا، آپ کی بارگاہ میں ہم معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مسجد العابدین میں اپنے عقیدتوں کا اور محبتوں کا اور اپنی سماعتوں کا اور اپنی خطابتوں کا ایک گلدستہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے آقا، ہمارا ایمان ہے کہ آپ صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ آپ ہی نے فرمایا ہے وَعَارِفُهُمْ مَنْ تو حضور صرف آپ کو ہم کو سنتے نہیں ہیں بلکہ عقیدت اور محبت اگر مضبوط ہو اور اخلاص کی کڑی متصل ہو تو حضور فرماتے ہیں وَعَارِفُهُمْ میں ان سب کو پہچانتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ تو میں نے اپنے ایک دل کی بات کہی، دوسری پر تو میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و دبائیہ
وعافِفِ الأبصار وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصحبه وسلم ابدا سرمدا۔ میں صمیم قلب کے ساتھ مسجد العابدین کے خطیب اعظم اور بھائی قمر صاحب جو ہمارے بڑے پرانے رفیق ہیں، حاجی مقبول صاحب، اور ہمارے تمام نمازی اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام احباب مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزات جو قرآن پاک کے بعد، حضور کے تو معجزات بے شمار ہیں، آپ اپنے علماء سے سنتے ہیں کہ حضور کا ہر لحظہ معجزہ ہے۔ آپ کا چلنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، نشست برخاست، سونا، جاگنا، کہنا، سب کچھ معجزہ ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن معجزات میں قرآن ایسا معجزہ ہے کہ آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس معجزے کے بعد سب سے بڑا جو معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس کی سننے سنانے کے لیے اور آپ حسب معمول معراج کے مہینے میں رجب المرجب شریف کے مبارک مہینے میں ہم اکٹھا ہیں۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور وہاں جو خیرات اس وقت پھٹ رہی تھی اس کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرمائے۔ ورنہ بات وہی ہے حضرت، جانے قربم دکھاؤں تجھ کو کیوں کر وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ لے کے کرسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، دولہا بنا رہے تھے۔ اللہ اللہ، ارے معراج کے دولہا کو صرف اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ ان کے قدموں کا جو دھومن ملے وہ جنت کا رنگ و روغن بنے، چاند بھی خیرات پائے، سورج بھی خیرات پائے، اور قیامت تک کے حضور کی امتی خیرات پائے۔ ورنہ تو وہ دولہا ایسے تھے کہ پیدا ہوئے تب بھی ان کے جمال کی نکتوں کا عالم یہ تھا کہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میرا لال جب آیا تو اس سے ایک نور جلواگر ہوا، میں نے بصرہ اور شام کے محلات کو دیکھا۔ یہ تو جب میلاد مصطفیٰ کا وقت تھا، اس کا جب یہ عالم ہے تو معراج مصطفیٰ کا جب عالم ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے کہ میلاد نام ہے وہاں سے یہاں آنے کا، اور معراج نام ہے بلندی کا، بالا اور عروج کا، ترقی کا۔ جب یہاں آنے کے نور کا عالم یہ تھا تو وہاں جانے کا جلوہ کا تھا۔ دولہا معراج کا دولہا پڑھتے ہیں عربی زبان میں بھی اور فارسی میں بھی اور سندھی میں، پنجابی میں، ہر دنیا کی زبان میں قرآن سے فیض لے کر کے معراج کے جو جلوے بیان کیے گئے ہیں کہ یقین جانیے کہ میلاد مصطفیٰ کی تو اپنی شان ہی ہے، لیکن معراج مصطفیٰ پر جو علماء نے، محدثین اور مفسرین نے جو گفتگو کی ہے تو مزہ آ جاتا ہے۔ اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہی صدا اور یہی ندا آتی ہے کہ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، محبوب ہمارا وہ تو ہجرت سے پہلے مکے وادی مکہ سے وہ سفر ہوا تھا، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد محبوب کی جو ادا تھی آج بھی اس کے جلوے قرآن و حدیث کے نور کے اقتباس سے ہماری آنکھوں کو روشن کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ ایسی مقدس شب معراج، اسرا کی وہ رات، یہ آج بھی اس کے جلووں سے ایمان والوں کا دل جگمگا رہا ہے۔ اور اسی خیرات کو پانے کے لیے ہم اس کے تذکار، اس کے تذکرے اور اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام کرتے ہیں، تاکہ سبحان اللہ معراج کی جو بلندی ہے، مسلمان تو ویسے ہی بڑا ہی کرسی کے عالم میں گزر رہا ہے، کبھی کبھی اس پہ مایوسیت بھی ہو جاتی ہے، حالانکہ مایوسی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن معراج ہمیں ہر زمانے میں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں، نبی کے وہ غلام ہیں، ہمارے نبی کو یہ معجزہ ملا ہے، اگر
चौथे गए और ये गए, जिंदा गए, अल्लाह बुलाया, तौर पर मेरा महबूब, मेरा महबूब दूल्हा मायूसी दूर करता है, ये मेराज हमारे इन्हितात को दूर, ये मेराज हमारे इन्हितात को दूर करता है, ये मेराज हमारी करके पहुंचाता है, अल्लाह की बरकतों से माला करता है। इसलिए बना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में फरमाया गया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हमारे लिए कहा ये, हम बेल्जियम में यूरोप में रहने के बाद अगर मेराज मुस्तफा की कुंदीन ना जलाएं, मेराज मुस्तफा बस न बनाएं, बस ऐसी बज़्म है जहां सिर्फ दिवाली ही आती है, साहिब दिलों की बात होती है, साहिब दिलों की बात होती है, इसलिए हज़रत की तक़वा का बयान एक पैदा करता, इसलिए ये बस मेराज के नाम पर है, लेकिन आज असल में क्या है, राज ये ऐसा महबूब अपने हबीब की बारगाह में, ऐसा महबूब अपने मुहिब की बारगाह में पहुंचा और शान से पहुंचा कि किसी को भी अव्वलीन व आखिरीन में ये शान और ये अज़मत नहीं मिली। सब मुक़र्रब है, सब मुसफ़्फ़ा है, सब अपने कदो कामत के एतबार से बेमिसल मिसाल है, लेकिन आमिना के लाल की जो हैसियत है उसकी कोई मिसाल नहीं। इसलिए हमारा ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने औसाफ व ज़ात में मुमतलउन नज़ीर है। जिस तरह से खालिक अल्लाह होने के एतबार से ला मिसल लहू वला ज़िद्द लहू वला निफ़्त लहू, इस तरह से प्यारे आका अपने आबिद होने में, अपने मखलूक होने में और अपने बेमिसाल होने में कोई दूसरा मिसाल नहीं रखते। और खालिक कायनात ने आपको ऐसा बनाया है कि कोई आप जैसा हो ही नहीं सकता। बिला शुबा कहने को तो मेराज एक मोजिज़ा है अपनी शान के एतबार से, और यकीनन मोजिज़ा है, लेकिन इश्क वाले, मोहब्बत वाले, अपने आका के कदमों बैठने वाले और उनकी सीरत को पढ़ने वाले जब इश्क व मोहब्बत से मेराज मुस्तफ़ा को पढ़ते हैं तो लिक़ाए यार के जो जलवे नजर आते हैं और उन जलवों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़मतों के जो चराग जलाए गए हैं, जब उसको पढ़ा जाता है तो महसूस होता है कि यार यार होता है, महबूब महबूब होता है, और महबूब वो भी हो जो अल्लाह का महबूब हो, महबूब खुदा हो, महबूब ऐसा महबूब हो कि खालिक कायनात ने तमाम मखलूक में अगर किसी एक को महबूब बनाया है, खलील बनाया है, तो अल्लाह का प्यारा हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हबीब को, मुहिब को ये कब गवारा होगा कि उसका दिल कभी भी उदास हो। सुभान अल्लाह। मेरे आका की जिंदगी में उदासी नाम की तो कोई चीज नहीं है, लेकिन हुजूर कभी उदास होते थे या दिल पे कोई बोझ होता था या हुज़्न मलाल का कोई शायबा आ जाता था, तो वहां ही अल्लाह की वहदानियत का, इस्लाम की हक़ानियत का और उम्मत की भलाई का, इंसानियत के खैर का जज्बा जो होता था। मेरे आका ताइफ से आए, बहुत सताया गया। मैं हिकायती अंदाज में नहीं बल्कि इंशाई अंदाज में, हिकायत नहीं बल्कि इंशा बयान करने की कोशिश करूंगा और ये आपके जहन में उतारने की कोशिश करूंगा कि कितने खुश नसीब आप हैं
کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضور کے اس معجزے کو قرآن بطور معجزہ بیان کر رہا ہے. بطور معجزہ ہی ہے نا. بے شک. میرے آقا قلب محزون ہے، لیکن وہ خالق کائنات جس کے جلووں میں اور جس کے دیدار میں، جس کی زیارت میں، چاہے وہ مکہ میں رہیں یا طائف میں رہیں، بدر میں رہیں، احد میں رہیں، کہیں بھی رہیں، اسی کے نظر رحمت کے سائے میں رہتے ہیں. یہ کب وہ اللہ رب العزت کی رحمت گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا محبوب آج ذرا اداس ہو کر کے سوئے. تو ملاقات سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا، لقائے یار سے بہتر اور کوئی موسم نہیں ہو سکتا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کے لیے، ابھی قاری صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ملاقات کے لیے، ملاقات تو یہ ہے کہ میں نے فون کیا، آپ آ جائیں، یہ زمانے کا جو رواج ہے. انویٹیشن دے دیا گیا، دعوت نامہ بھیج دیا گیا، لیکن سبحان اللہ آج اس کو بلایا جا رہا ہے جو سلطان کائنات، سلطان دارین ہے. آج جب سلطان دارین کو بلایا جا رہا ہے تو ان تمام پروٹوکول کو، ان تمام محبت کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے. جبریل جاؤ. جبریل سب سے بڑے اللہ کے نمائندہ فرشتے ہیں. جبریل جاؤ. اور وہ جبریل آ کر کے کہہ سکتے تھے کہ پیارے چلو اللہ بلا رہا ہے، لیکن نہیں، جبریل جاؤ اور فرشتوں کی بارات بھی ساتھ لو. اور جب میرا محبوب آئے تو گو کہ اس کا بازوئے نبوت، اس کا بازوئے رسالت ایسا ہے کہ جیسے وہ یہاں سے وہاں گیا، اسی طرح سے وہ وہاں سے یہاں آ سکتا ہے بغیر براق کے. یہ اس کی طاقت ہے کہ وہ نور علی نور، جو چمکتا ہوا نور تھا، جس کو جبریل نے نہ جانے کتنے ہزار مرتبہ دیکھا، جب اس دنیا میں آیا تو براق کے ذریعے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اللہ کی مشیت سے آیا. جب اگر ہوا تو وہ جا سکتا تھا اسی اعتبار سے بھی، لیکن خالق کائنات نے کہا آج میں ملاقات کے لیے یہ ایسی دعوت دی جا رہی ہے کہ دعوت مانگنے والے، دعوت چاہنے والے اس دعوت کو تو نہ پا سکے، لیکن اب میرا محبوب آرام فرما رہا ہے، میں اس کو دعوت دے رہا ہوں اور دعوت ملاقات دے رہا ہوں. تو دعوت ملاقات میں دعوت کے تمام تقاضوں کو، عظمت کے تمام اصولوں کو کھول دے رہا ہوں. میں جبریل تم سب سے بڑے میرے نمائندہ ہو فرشتوں، جاؤ تم دعوت نامہ لے کر کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سواری بھی لے کر کے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضور ویسے بھی جا سکتے تھے، لیکن یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا ایک جلوہ تھا، یہ جلوہ تھا، ورنہ حضور تو جا سکتے تھے. ابھی سن رہے تھے آپ کہ کثیب احمر کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری. میرے آقا نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما، میں نے جناب موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ پیش فرما رہے تھے. محدثین نے یہاں گفتگو کی ہے کہ ایسے نہیں حضرت موسیٰ کو میرے آقا نے دیکھ لیا، بلکہ حضرت موسیٰ نے پہلے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے پالنہار، میں تو سب کچھ دیکھنے کے لیے. اور کیا معراج کا فلسفہ ہے، جہاں دیکھو موسیٰ کا نام آتا ہے، چھٹی آسمان پہ آئے جائیں تو حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے. کثیب احمر جہاں ان کی قبر منور ہے وہاں ان کا نام آتا ہے، اس لیے کہ بہت ہی مناسبت ہے، اس لیے کہ ایک ایسی مناسبت ہے، اس نبی جلیل القدر نے، اس رسول اول العزم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو کہا تھا کہ اے مولا تجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ان کا اپنا اللہ کی بارگاہ میں التجا اور رب کی بارگاہ میں ان کا سوال تھا. لیکن رب کی مشیت یہی تھی کہ دیکھنے والی تو صرف ایک ہی آنکھ بنائی گئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بھی مجھے دیکھ سکتا ہے، تم تو کمزم مخفیہ، خزانہ میں ہوں، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا ہے. دیکھنے کے لیے میرے محبوب ہی کی آنکھ ہے. تو وہاں کہہ دیا گیا تھا لن ترانی، لن ترانی. اور عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں جو آیات کریمہ ہے کہ جب موسیٰ نے اصرار کیا
تو فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے صفات کی تجلی کے کئی کروڑوں کے ایک حصے کو ڈالتا ہوں، اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ سکو، جنموں کی تاب لا سکو، پھر آگے بڑھنا۔ جب اللہ نے اپنے صفات کی تجلی کو ڈالا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، فخر موسیٰ سے زمین پہ تشریف لائے، تاب نہ لا سکے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ کو معراج کی آہٹ پہلے محسوس تھی۔ حضرت موسیٰ نے خود کہا تھا رب تیرے محبوب کی سواری جائے اور میں اپنی قبر میں لیٹا رہوں، نہیں میں اپنے اسی مقام پر اپنی منزل ہی پہ کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال تاکہ مجھے مشرف مل جائے۔ اور میرا وجدان اور میری محبت کی یہ زبان کہتی ہے محبت کی زبان یہ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ارض یثرب، ارض بطحا اگر نزول مصطفیٰ سے مشرف ہو جائے تو میرے آقا کی جب سواری ادھر ہی سے گزر رہی ہے تو میری قبر ہی مشرف ہو جائے، تاکہ قیامت تک جہاں معراج کا ذکر ہو میری قبر کا بھی ذکر ہو، کثیر احمد کا ذکر ہو۔ یہ معراج مصطفیٰ ہی کی برکت ہے۔ حدیث میں جہاں بھی ذکر آتا ہے تو کثیر احمد کا ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر کو کون جان سکتا تھا، لیکن اے معراج کا صدقہ پانے والوں، معراج کی بطن کو منانے والوں، حضرت موسیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ معراج کی برکتیں، معراج کا استقبال مل جائے تو ان کی امت کو اور پیارے آقا کے غلام کو حق زیادہ پہنچتا ہے کہ جب بھی معراج کی بات آئے، معراج کی رات آئے تو ہر مسلمان یہ کہے معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، محبوب ہمارا آمد ہے۔ جب یہ تمنا، جب یہ جلوہ ہوگا تب جا کر کے معراج کی سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تجلی مصطفیٰ کی کیا بات ہے، لیکن یہ سب کچھ اصول ہیں، محبت کے کچھ قرائن ہیں اور محبت کے کچھ آداب ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں دولہا بنایا جاتا ہے تو دولہا جب بنایا جاتا ہے نا تو بہت ساروں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ آج جب معراج کا یہ دولہا بن رہا ہے تو ہر لحظہ، ہر آن، ہر زمانہ ان کی رحمت برکت تو ملی، لیکن چونکہ آج یہ بڑی خاص رات تھی، شب معراج ہے، شب اسراء ہے۔ معراج کے دولہا کو بنایا اس لیے گیا اور سنوارا اس لیے گیا کہ اے ستاروں آج اس خاص رات میں تم صدقہ پا لو، زمین تم کو برکتیں مل رہی ہیں، کعبہ کی نکتیں کس کو نہیں ملی ہیں، پہلے مل رہی ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اقدس کی تجلی کی جو جوت پڑ رہی تھی، خدا کی قسم کہکشاں نے بھی اس کا صدقہ پایا۔ جنت تو پہلے سے پیدا کی گئی ہے لیکن خدا کی قسم جنت نے بھی آپ کے نارین مقدس کا صدقہ پایا۔ عرش کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن قدم ناز مصطفیٰ کی برکت عرش کو بھی مل رہا ہے اور سدرہ کو بھی مل رہا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت بیت المقدس کو بھی مل رہی ہے، یروشلم کو بھی مل رہی ہے، آسمانوں کو بھی مل رہی ہے۔ زمین جب قدم مصطفیٰ، ناز مصطفیٰ کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہی ہے تو آسمان کو پھر آج دوبارہ فیضیاب کیا جا رہا ہے۔ اس شان کے ساتھ دولہا میرے آقا بنے۔ اللہ اللہ، ام ہانی کی بات آئی، بڑی سعادت مند حضور کی کزن بہن ہے، حضرت علی کی بہن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو سوئے ہیں، بظاہر دل ان کا جاگتا ہے۔ مسئلہ آپ نے سنا کہ نبی سوتے ضرور آنکھ محسوس ہوتی ہے لیکن دل ان کا ہمیشہ جاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی حدیث میں ہے، میرے آقا نے فرمایا عینایا تنامان ولا ینام قلبی، میری دونوں آنکھیں دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ سو رہی ہیں لیکن دل ہمیشہ جاگتا ہے۔ متفقہ اہل سنت و جماعت کا یہ مسئلہ ہے کہ نبی کے سونے سے ان کا وضو ناقض نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے بدن میں جو استرخاء ہوتا ہے، ڈھیلا پن ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم سو جائیں تو بدن میں ڈھیلا پن آ جائے تو نقض وضو ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ان کا وضو نہیں۔ آنکھیں کھلی تو دیکھا جبریل کھڑے ہیں، جبریل بولے یا رسول اللہ، خالق بلا رہا ہے اور اس شان کے ساتھ بلا رہا ہے
کہ میرے ساتھ فرشتوں کی بارات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنن فانن حتیم کعبہ، آپ نے حرم شریف حاضری، آپ کو حضرت قاری صاحب قبلہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ بھی حضرات لے جاتے ہیں، ہمارے وہ خوش نصیب معتمرین اور حجاج۔ مسجد الحرم شریف کا جو بڑا ہوا کعبہ سے ہے، تو ایک حصہ جو پرانے زمانے میں حضور کے زمانے میں یعنی ہجرت سے پہلے وہ علاقہ بالکل آبادی تھی، ابھی 44-50 میں آبادیاں بالکل کعبہ شریف سے ملی ہوئی تھیں۔ حضرت ام ہانی کا گھر وہاں تھا، آج بھی وہ حرم شریف میں ہے۔ نشان اتنا تو کم سے کم کیا کہ نشان بنا دی گئی ہے، پتھر کا رنگ بتا دیا گیا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ حضور کو حتیم کعبہ یعنی کعبہ کے پاس لایا گیا اور قلب اطہر کو شک کیا گیا، جس کو عقیدے کی زبان میں شک صدر کہا جاتا ہے۔ الم نشرح لک صدر، یہ آپ پڑھتے ہیں، شک صدر کتنی مرتبہ ہوا سیرت نبوی میں آپ پڑھتے ہیں۔ یہ شک صدر جو ہوا، اللہ اللہ وہ تو نور ہے، سبحان اللہ، لیکن عالم بشریت میں میرے آقا بشری تقاضوں کے ساتھ ہیں، دل کے ساتھ ہیں، روح کے ساتھ ہیں، جان کے ساتھ ہیں، رگوں کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ، مادی دنیا میں اپنے مادے نورانیت کے ساتھ ہیں۔ زمزم کو بھی مشرف کیا جا رہا ہے، اس سے آگے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، زمزم کو بھی مشرف کیا جا سکتا ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ایسا ہے کہ زمزم بھی آ کر کے زمزم بنتا ہے، کوثر بھی آ کر کے کوثر بنتا ہے۔ اور علامہ قاضی یاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی تشریح کی ہے۔ میں یہ جذبات کی دنیا میں نہیں، عزیز محترم حسانی کہہ رہے تھے کہ کمالات مصطفیٰ اور صاف مصطفیٰ کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن میں طرح طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کوئی یہ جوش جذبہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے جو کچھ برکت ہے وہ برکت ملتی ہے، میرے آقا ہی کی رحمت سے جو رحمت ہے وہ رحمت ہوتی ہے، میرے آقا ہی کی نگہ التفاظ سے، عنایت سے جس کو جو عظمت ملتی ہے وہ عظمت بنتی ہے۔ پانیوں میں کوثر کا بڑا ہی غلغلہ ہے، زمزم کا بڑا غلغلہ ہے، ماؤ زمزم لما شربا، اللہ اللہ کیا زمزم شریف کی بات ہے۔ لیکن علماء اور محدثین نے اور سیرت کی کتابوں لکھنے والوں نے فرمایا کہ پانی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے جاری ہوئے وہ زمزم سے بھی افضل ہے، کوثر سے بھی افضل ہے، اور پانی سے افضل ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے آقا کی اس کو نسبت ہے، تو زمزم شریف سے آپ کے قلب اطہر کو جو دھویا گیا، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بات تھی، ارے وہ تو وہ قلب مصطفیٰ ہے، وہ مشکات نبوت ہے کہ رب نے ان کے قلب منور میں، مشکات نبوت میں تمام رحمتوں کو پہلے ہی سے جگہ کر دے دیا ہے۔ آج معراج کی رات جس طرح سے کعبہ کو جلوہ مل رہا ہے، حتیم کو برکت مل رہی ہے، جبریل کو برکت مل رہی ہے، براق کو شرف مل رہا ہے، اے زمزم تو بھی تو اسی دنیا میں ہے، تجھ کو بھی شرف مل جائے۔ میرے آقا پوری سج دھج کے ساتھ جب سواری پہ بیٹھے، اور جب اس سواری تیزی کے ساتھ، تیزی پہ بات میں کیا کروں، آج دنیا نے تو اپنی گردن کو خود ہی جھکا لیا ہے۔ اقبال صاحب نے تو بہت پہلے ہی فرما دیا تھا، جو یہ بخشک کرتے تھے کہ کیا مسلمان تیزی کی بات کرتے ہیں، سرعت کی بات کرتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ گئے اور آئے، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، پانی بھی جاری رہا، سمجھ میں بات ان کے نہیں آتی تھی، الہات تھا، ان کے عقل پہ پتھر بڑا تھا۔ زمانے کی ترقی نے، سائنس کی ترقی نے، بجلی کی ترقی نے بتا دیا، اور اس کو محدثین نے اور سیرت کی کتاب لکھنے والے مورخین نے ثابت کیا ہے۔ یہ بجلی ایک سیکنڈ میں جتنی تیز رفتار سے چلتی ہے، جب تمہاری بنائی ہوئی بجلی کے رفتار کا یہ عالم ہے، تو جس نبوت و رسالت کی رفتار کو خدا نے بنایا ہے، براق کو جو سورت خدا نے دیا ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آنن فانن یہ سواری چلی جا رہی ہے، تو دیکھنے میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چلی جا رہی ہے، لیکن یہ سیر کرتی ہوئی جا رہی ہے، جنموں کو دیکھتے ہوئی جا رہی ہے، نشانیوں کو دیکھتی ہی جا رہی ہے، تفصیل مشاہدہ کرتے ہوئے جا رہی ہے، زمین پہ جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جا رہی ہے، اور وہ کتاب میں سب کچھ بیان کیا گیا وقت نہیں ہے،
ان تمام مشاہدات کا تذکرہ معراج کے بیان میں ملتا ہے کہ میرے آقا نے کیا کیا نہیں دیکھا. ان کے رب نے سب کچھ دکھا دیا جو دکھانا چاہیے تھا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنے محبوب کو نشانیوں کو دکھائیں. لیکن شان یہ تھی کہ بس چلے گئے نہیں بلکہ تفصیل کے ساتھ گئے. ہمارے اعتبار سے یہ سرعت ہے, ہمارے اعتبار سے یہ تیزی ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے لیے تو آج کائنات کو منجمد کر دیا گیا ہے. آج عالم کے ہر ایک ذرے کو ساکت کر دیا گیا ہے. چاند تو اپنی جگہ ٹھہر جا, سورج کی رفتار تو اپنی جگہ ٹھہر جا, ہوائیں تم اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ, پانی تم اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ. دنیا کی تمام تحیرات اور تمام حولات اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے, اس لیے کہ مصطفیٰ کی سواری کے کاری ہے. اور جب میرے آقا کی سواری جائے تو کسی کو بھی چلنے کی اجازت نہیں ہے. پروٹوکول یہی ہے. آج دنیا کا پروٹوکول دیکھتے ہو, کوئی سلطان جاتا ہے, کوئی منسٹر جاتا ہے, کوئی بادشاہ جاتا ہے, اسٹاپ لفٹ پہ جو ہے ریڈ بتی کو جاری کر دیا جاتا ہے, کسی اور کی گاڑی نہیں جائے گی, سب کے سب اسٹاپ ہو جاتے ہیں. آج تو یہ سلطان دارین کی سواری جا رہی ہے. اے ہوا تیری بھی گزر نہ ہو, اے زمانہ تیرا بھی گزر نہ ہو, اے چاند تیری بھی رفتار نہ ہو, اے سورج تیری رفتار نہ ہو, اے زمین و آسمان سب کے سب استقبال مصطفیٰ کے لیے معراج کی جنتوں اور خلقوں کے پانے کے لیے اسٹاپ ہو جانا چاہیے. زمانہ اس وقت ہوتا ہے, اس وقت ہوتا ہے جب ہوا چلے, جب سورج چلے, جب چاند چلے, جب صبح ہو, جب شام ہو, جب سب کو روک دیا گیا ہے تو زمانہ کہاں ہوگا؟ زمانہ تو آج قبر مصطفیٰ میں نصاب ہے. اس لیے ہمارے اعتبار سے میں سوچتا رہا, پانی تیرا کام تو جریان کا ہے, الماء یجری پانی جاری ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ آپ اپنے گھر کو بناتے ہو, تمام چیزوں کے لیے تو بڑی آسانی کرتے ہو, لیکن اس کے لیے سولوشن بہت مضبوط کیا جاتا ہے, اس لیے کہ کہیں سے نہ کہیں قطرہ چلا جائے گا. پانی کا کام ہی جاری ہونا ہے. میں جب معراج کی بات میں یہ پڑھ رہا تھا تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی بچپن میں کہ پانی تو کیسے رک گیا, پانی کا کام تو چلنا ہے. جواب آیا کہ جب مصطفیٰ کی سواری جا رہی تھی اور مصطفیٰ کو دولہا بنایا جا رہا تھا تو پانی ٹھہر گیا تھا, تو پانی جلتا کیسے؟ جو گرمی تھی, گرمی جو ہے ظاہر سی بات ہے, گرمی ایک کیفیت ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. آپ اس کو گرم کرنا چاہیں گرم, لیکن جب وہ کیفیت ختم ہو گئی تو گرمی بھی اپنی جگہ پہ باقی رہی. جو جس طرح سے رہا اسی طرح سے رہا. آپ دیکھتے ہو, آپ کا بھی مشاہدہ ہے, آج اس دور میں آپ دیکھتے ہو کسی چیز کو تازہ آپ دیکھتے ہیں, ایک مچھلی کو جو ہے بہت زیادہ برف میں ٹھنڈک میں ڈال دو, 10 دن کے بعد کاٹو, 20 دن کے بعد کاٹو, جس طرح سے ٹھنڈک ہوگی کاٹنے کے بعد اس کی تازگی باقی رہے گی, اس لیے کہ اس کی سردی نے اس کو روک لیا ہے. تو اسی طرح سے معراج کی رات مصطفیٰ جان رحمت کے صبر پاک کی برکت نے گرمی کو بھی روک لیا ہے اور پانی کو بھی روک لیا ہے. سب کے سب چلے, سب کے سب رکے ہوئے ہیں, اور جا رہا ہے اگر کوئی تو معراج کا دورہ جا رہا ہے. بات سمجھ شریف میں آئی کہ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا اہتمام فرمایا. طیبہ ہوتے ہوئے میرے آقا نے طیبہ کو بھی شرف یاب, کیونکہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے, اور وہی سارا علاقہ طیبہ سے مدینے سے آگے بڑھیں گے تو شام کا علاقہ, سیریا کا علاقہ شروع ہوتا ہے, یروشلم کا علاقہ ہوتا ہے, اور کوہ طور اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ کا علاقہ, وہی سارے علاقے تھے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ. سبحان اللہ. اس کے ارد گرد تمام, صرف بیت المقدس میں نہیں بلکہ ارد گرد پورا رحمتوں اور برکتوں کا ہے. اللہ اللہ, حضور بیت المقدس تشریف لے گئے. اللہ اللہ, کیا بات ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس, چونکہ تمام انبیاء کرام جو بنی اسرائیل میں ہیں اور دیگر قوموں کے ہم اس علاقے میں تھے, اور ان کی قبر پاک, ان کے نشانات ان علاقوں میں ہیں, تو آج بیت المقدس کو اس لیے اللہ تعالیٰ معراج کی ایک منزل, معراج کا ایک مرحلہ قرار دے رہا ہے کہ معراج کے بعد جو بات آنے والی تھی, اگر مکہ ہی سے ڈائریکٹ میرے آقا اوپر چلے جاتے تو وہ مرحلہ پورا نہیں ہوتا جو بیت المقدس میں آنے کے بعد مرحلہ کا جواب ہو سکتا ہے. کیونکہ مکہ کو اوپر گئے تو کیا دلیل ہو سکتی,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور یروشلم فلسطین کے اس علاقے میں آئے تو چونکہ اہل عرب کا، قریش کا، ابو جہل اور ابو لہبیوں کا بہت سارا تجارتی قافلہ آتا جاتا تھا، دیکھا بھالا تھا، جب حضور آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں یہاں آیا، حتیم میں مجھ کو دولہا بنایا گیا، پھر مجھ کو لے جایا گیا، بیت المقدس میں گیا، تو جیسے میرے آقا نے کہا بیت المقدس، پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا، لیکن جب سے بیت المقدس کہا کہ بیت المقدس گیا تھا تو کہا رک جائیے، اگر آپ بیت المقدس گئے تھے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، مہینہ سے زیادہ لگ جاتا ہے، جانے میں اور آنے میں اسی طرح سے وقت لگ جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کیا یہ پڑھتے ہو نہیں؟ تو وہ اصل میں اسی سوال مقدر کا، اسی چھپے ہوئے سوال کا جواب دینا تھا کہ جب قریش اور منکرین معجزہ معراج مصطفیٰ سوال کرے تو میرے آقا کے لیے جواب ہو جائے، میرے آقا اس سے پہلے نہیں گئے تھے، یہ قریشیوں کو معلوم تھا اور مکہ کے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کبھی اپنی زندگی میں نہیں گئے، شام کے کچھ علاقوں میں تو بچپن میں ضرور تشریف لے گئے لیکن اس علاقے میں نہیں گئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہے؟ تو میرے آقا نے کہا اچھا، ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی کیا تھا، پورے بیت المقدس کو سامنے رکھ دیا، تو اس سوال مقدر کا جواب تھا، اور یہاں وہ بھی بارکنا لوگوں کی برکتیں تمام نبیوں رسولوں کو، اور پھر یہ بھی تو ہمارا قبلے اللہ اکبر قبلے اول کی برکت بھی تو ہم کو لینی تھی، بیت المقدس کی تاریخ کو بھی تو دہرانی تھی، تمام انبیاء کرام تشریف فرما ہے، آپ امامت کے، ارے امام الانبیاء ہو تو ایسا ہو، امام الانبیاء ہو تو ایسا ہو، سبھی کھڑے ہیں اور اس شان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں سب کے سب ہیں پیچھے دست بستہ حاضر، سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں اور میرے مصطفیٰ امامت مصلی پہ آئے، آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کبریٰ کا جلوہ، شوکت، شان، جس طرح سے میدان محشر میں تمام اولین و آخرین جب ہوں گے مقام محمود پر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں فائز کیا جائے گا، سب وہاں دیکھیں گے، آج اس دنیا میں بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام رسولان نظام تشریف فرما ہے، فرشتے بھی برکت کے لیے حاضر ہیں، میرے آقا نماز پڑھاتے ہیں، یہ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت نے ایک ہی جملے میں جواب دے دیا کہ آیا ہوں ہم جو کہتے ہیں کہ سید الاولین بھی ہیں اور سید الآخرین بھی ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک زمانے کے لیے یہی ون پیس ہے، یہی آلہ ہے، یہی بالا ہے، یہی عرفہ ہے، یہی سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آسمانوں کی تشریف لے جا رہی ہے کہ شان کے ساتھ جا رہی ہے، دنیا دیکھتے رہ جائے، دنیا حیرت کرتے رہ جائے، کیسے جا رہی ہے؟ یہ زمین کو جلوہ دینے والا رسول جو آمنہ کی گود میں جلوہ فروز ہوا، آج پھر ایک خاص دعوت پہ جا رہا ہے تو کس شان کے ساتھ جا رہا ہے کہ نہ جانے کتنے ہزار فرشتے براتی ہیں، جبریل امی بھی اس میں ہیں، میکائیل و اسرافیل بھی ہیں، تمام فرشتے جن کو اللہ نے حکم دیا ہے، جن کو یہ رحمت و برکت اس وقت ملی، تو یہ نبی کی رحمت و برکت پانے کے لیے پیچھے پیچھے براق کے ساتھ ساتھ موجود ہے، اور میرے آقا بڑھا جا رہا ہے، بڑھا جا رہا ہے، اور جب آقا جیسے ہی بڑھا تو غزالی زماں کی زبان میں جملہ عرض کروں گا انہی سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جیسے قدم ناز مصطفیٰ زمین سے اوپر اٹھا، ساری دنیا کو بتا دیا گیا میرے آقا عالم بشریت میں رہتا ہے، یہ ان کے عالم بشریت کی معراج ہے، یہ سب کے سب ان کے قدموں کے نیچے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت سب سے نیچے۔ سیر کرتے ہوئے آسمان کبھی پڑھیں آپ، حضرت پڑھاتے ہیں، مدرس ہیں، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ آج سب سے اہم چیز ہمارے لیے تعلیم ہے۔ یورپ کے ماحول نے میرے عزیزوں، ہم میں سے بہت سارے بزرگ ہو رہے ہیں، ہماری اولاد بڑی ہو رہی ہے، لیکن یورپ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے،
لیکن یہاں یورپ کے ماحول میں رہ کر کے اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا اور دینیات کا، اسلامیات کا دوسرے معنی میں یہ میں عرض کروں گا کہ صحیح مصطفیٰ جان رحمت کا غلام نہ بنا سکے تو ہم سے پڑھ کر معراج تو یہ سبق سکھاتا ہے کہ معراج مصطفیٰ سے سبق ملا ہے ہمیں کہ عالم بشریت کے ضمن ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو یہ بتاتا ہے کہ ان کی امت کو اوپر اٹھنا ہے، اوپر اٹھنا ہے، اوپر اٹھنا ہے، اوپر چلنا ہے، لیکن اوپر اٹھتے اٹھتے اپنے نبی کے اخلاق کو ہمیشہ ہاتھ میں لیا ہے۔ میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو بڑھ رہی ہے، آسمانوں پہ تفصیلی ملاقات نبیوں سے، ہر نبی اپنے اپنے مقام پہ وہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کا مکالمہ تو بڑا دلچسپ ہمارے علماء نے لکھا ہے۔ بطور لطیفہ ایک اس کی ذمہ داری ناقل پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو بہت کچھ انہوں نے کہا۔ ایک موقع آیا تو انہوں نے پوچھا، کچھ پوچھا تو میرے آقا نے جواب دینے کے بجائے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کی اور ایک ایسے عالم بعمل اور عالم ربانی کے جلوے کو پیش فرمایا کہ جب ان سے حضرت موسیٰ نے سوال کیا تو سوال تو ایک ہے لیکن جواب کئی ایک ہے، سوال تو ایک ہے جواب کئی ایک ہے۔ تفصیلی واقعہ یہ علماء نے لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا صاحبزادے میں نے پوچھا تو یہ ہے لیکن آپ جواب یہ دے رہے ہو، تو عرض کرتے ہیں کہ حضور گستاخی معاف ہو، رب نے بھی تو آپ سے یہ ارشاد فرمایا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جواب یہی صرف تھا قال ہے یا عصایا، یہ ہاتھ میں میرے لاٹھی ہے، یہ جواب ہے، لیکن آپ نے اس کے آگے بڑھاتے ہوئے تاکہ گفتگو آگے بڑھے آپ کہتے ہیں اتوقع علیہ واحش بها علی غنمی ولی فی ہمارے بخرا، سوال صرف تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، آپ بیان کیے جا رہے ہیں میرے آقا اے حضرت موسیٰ کہ یہ میری لاٹھی بھی ہے، اس سے بکریوں کو بھی ہانکتا ہوں، اس پہ ٹیپ بھی لگاتا ہوں اور بہت سارے اس میں کام آتے ہیں، تو سوال ایک تھا لیکن آپ نے جواب بہت کچھ دیا ہے۔ روح مسکرا گئی، میرے آقا نے مسکرا کر کے امام غزالی کو دیکھا ہوگا تو غزالی کے وجود میں خدا کی قسم روحانیت کے طور پہ وہی فیضان نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ جامع العلوم ہے۔ امام غزالی کو اگر پڑھیں تو وہ جامع العلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہماری گردن خم ہے ان کی بارگاہ میں، دین حنیف کی علم بردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جد کریم، انہی کے نسل پاک کی یہ کرامت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ظہور اس دنیا میں ہوتا ہے تو آپ ہی کے نسل پاک کی یہ برکت ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے دعائیں دیں اور پھر سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے، علماء نے یہاں بیان کیا ہے کہ بتائیے گا حضرت، مجھے بتا دیجیے گا، سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے تو فرشتے بھی آج سب موج پا رہے تھے، مزہ پا رہے تھے، لطف پا رہے تھے، تو فرشتے کہاں پیچھے رہتے؟ اور میں پورے یقین عقیدے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر مخلوق کو میرے نبی کا فیض پہنچتا ہے، بے شک بے شک، اور اس پہ حدیث ناطق ہے کہ جبریل سب کو فائدہ پہنچا، تم کو کیا فائدہ پہنچا؟ تو جبریل نے بھی وہاں جواب دیا ہے، تو سید الملائکہ جبریل جب فائدہ پہنچائے تو اور فرشتوں کو کیوں نہیں فائدہ پہنچے گا؟ یہ بالکل عقلی اور نقلی ساری دلیلیں اس پہ موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے مولا، عالم بشریت میں تو تمام انبیاء کرام ان سے شرف دیدار پائے، لقاء ہوا، نمازیں پڑھی، دیدار ہوا، ہم بھی تو اس نبی آخر زمان کے محبوب کو دیکھ لیں۔ سورہ والنجم شاہد ہے، ابھی تلاوت آغاز جلسے معراج النبی پہ ہوا تھا، سورہ نجم کی ان چند آیات کی تلاوت جو حضرت حافظ صاحب اللہ فرما رہے تھے، اس میں ایک آیت کریمہ یہ ہے کہ وہ جنت الماوا کے پاس اذ یغشی السدرہ،
وہ جواب ہے ان فرشتوں کے ان سوالوں کا کہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم بھی دیکھ لیں. میرے رب نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے محبوب کی جب سواری آئے گی اور یہاں جب سواری رکے گی تو ان کو جی بھر کے دیکھ لینا. تو یکش سدرا، تمام سدرا کو فرشتوں نے چھو لیا. کوئی پہلے آسمان پہ ہے، کوئی تیسرے آسمان پہ ہے، کوئی ملے اعلیٰ پہ ہے، کوئی عرش کے ستونوں کو اٹھائے ہوئے ہے. لیکن آج معراج مصطفیٰ میں دیدار مصطفیٰ کے لیے اللہ کی یہ نورانی مخلوق سدرا پہ ٹوٹ پڑی ہے اور ٹکٹکی لگا کر کے اس جلوے مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے، اس جمال کو دیکھ رہی ہے کہ جس جمال کے دیکھنے سے جمال کو جمال ملتا ہے، اس حسن کو دیکھ رہی ہے کہ جس کے دیکھنے سے حسن کو حسن ملتا ہے. وہ حسن حسن ہی نہیں ہے جس میں حسن مصطفیٰ نہ ہو، وہ جمال جمال ہی نہیں ہے جس میں جمال مصطفیٰ نہ ہو، وہ کمال کمال ہی نہیں ہے جس میں کمال مصطفیٰ نہ ہو، وہ بات بات ہی نہیں ہے جس میں کلام مصطفیٰ نہ ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ہر شے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ملا ہے. خوب دل بھر کے دیکھا. اب سواری آگے بڑھنے کا موقع آیا تو جبریل کھڑے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، بابا سعدی شیرازی فرماتے ہیں اپنی زبان میں، ہم بوسطہ اس زمانے میں پڑھتے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا، استاد فارسی پڑھاتے تھے، لیکن اب سمجھ میں کچھ آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جبریل جب کھڑے ہوئے تھے، چدر دوستی مخلصم یافتی ینانم ز صحبت چرا تافتی. اے جبریل، مکہ سے لے کر کے امہانی کے گھر سے حتیم سے لے کر کے کسیب احمر سے لے کر کے بیت المقدس سے لے کر کے ہر آسمان پر، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، پانچویں آسمان پہ، چھٹے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ، اور سدرۃ المنتہا پر آ کر کے کہتے ہو کھڑے کیوں ہو؟ تو جواب کہتے ہیں، اگر ایک سرے ہوئے برتر فرم فروغ تجلا بسوزت فرم. سبحان اللہ، سبحان پوری ہے لو تنو تو انملتن لترک تو ایک پور کے برابر بھی، بال کے برابر بھی گا تو میرے بال اوپر سے چل جائیں گے. نورانی فرشتہ یہ کہتا ہے بال پل چل جائیں گے. اس نورانیت کے نور کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کی طاقت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ. ہستی جبریل امین کے بازو تھکے ہوئے محسوس نظر آ رہے ہیں، ان کی قوت پرواز یہیں پہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن مصطفیٰ جانے رحمت نور مصطفیٰ کی پرواز کو دیکھو کہ سدرۃ المنتہا اور عرش علا سے آگے بڑھ کر کے مقام لاہوت کو، ناسوت کو چھوڑ کر کے، ملبوت سے آگے بڑھ کر کے، جبروت سے آگے بڑھ کر کے اب مقام لاہوت اور لامکان کی طرف جا رہی ہے. لامکان تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی تعبیر مقام سے نہیں ہو سکتی، اس کی تعبیر مقام سے نہیں ہو رہی ہے، لیکن جلوے کے ساتھ جا رہی ہے. آہا کس جلوے سے کا بس قرآن ہی کہتا ہے، اور قرآن ہی کے کہنے کی بنیاد پہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ زبان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ یہاں نہ جہت ہے، نہ یہاں کوئی عقل کی گنجائش ہے، نہ مکان کی کوئی جو گنجائش ہے. بے شک. بس خیرت کے لوگ عقل والے الجھے ہیں. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، اللہ. گما سے گزرنے والے. اللہ. ارے خیرت کا کام یہ ہے، خیرت جب سدرۃ المنتہا تک آگے نہیں بڑھ سکتی تو وہاں لاہوت، مقام لاہوت اور ہاہوت میں پہنچ سکتی ہے. بے شک. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے. یہاں پڑے ہیں جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے کہ مصطفیٰ کی سواری جا رہی تھی سبحان اور آقا جلوے محبوبی کے لباس فاخرہ میں لاہوت اور ہاہوت کی منزلوں میں جب پہنچ رہے تھے تو خدا کی قسم کسی مفکر کے فکر کو مت سمجھنا، کسی خطیب کے خطاب کو مت سمجھنا، کسی مولوی کے علم بیان کو مت سمجھنا. یہ قادر مطلق رب العالمین کا بیان ہے کہ اس نے قرآن میں دو چند جگہوں پہ بیان فرمایا ہے. سورہ اسراء میں جو فرمایا ہے، اگر اس کی تفسیر اور اس کے ترجمے کو آپ پڑھو تو انشاءاللہ عقل روشن ہو جائے گی. سورہ نجم کے ان مقامات کو بھی پڑھو تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. بے شک، بے شک. اس لیے کہ وہ قدرت والا رب آج اپنی اسی شان قدرت کے ساتھ لے جا رہا ہے کہ جو سبحان ہے. تمام بے بسی، تمام کمزوری، تمام نقص سے اس نے پہلے ہی پاکی بیان کر دیا ہے، اور اس شان کے ساتھ معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ قسم ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر ایک عیب سے پاک ہے. جب وہ پاک رب اپنے محبوب کو اپنی قدرت کے ساتھ بلا رہا ہے، میرا محبوب تو نہیں کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں، وہ تو مخلوق ہے،
کہاں ہے؟ وہ رب العالمین قدرت رکھنے والا رب کہتا ہے میں اپنے محبوب کو لا رہا ہوں، میں اپنے محبوب کو بلا رہا ہوں۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسی پاک ذات نے، قدرت والی ذات نے اپنے محبوب کو سیر عالم لاہوت میں کرایا اور عالم ہاہوت میں کرایا، اور کس شان کے ساتھ کرایا۔ اللہ اللہ، میرے آقا، کسی اور کے لیے تو تعجب کا مقام ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے تعجب کا کیا مقام ہے؟ آپ تو وہیں سے آئے ہیں، وہیں تو پہلے آپ تھے، وہیں سے تو آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ جبریل امین نے تو یہی کہا تھا نا، یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ حجاب رحمت میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتا تھا۔ اللہ اللہ، حضور مسکرائے اور فرمایا انا ذالک الکوکب العالم، ارے وہ چمکتا ہوا تارا تو نہیں تھا، وہی تارے اس کے ساتھ آیا تھا۔ اسی لیے قرآن وہی اسی تارے کے لیے تعبیر قرآن کو بھی تو حضرت پڑھیں کہ کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے انا ذالک الکوکب الطالع، میں وہی اس چمکتا ستارہ تھا۔ اور معراج مصطفیٰ میں قرآن یہ کہتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس چمکتے تارے، النجم سے مناسبت ہے موضوع طالع، النجم میں مطابقت ہے اسی چمکتے تارے کی۔ یہ نجم جو اپنے اندر قوت رکھتا ہے، وہی نجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم ہاہوت کی منزلوں پہ جا رہا تھا، تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو تقریر کے شروع میں نے کہا تھا یہ لقاء یار ہے، حبیب نے اپنے محبوب کو بلایا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، رب تو اس کی رحمت، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، ملاقات تو مکے کے جلووں میں بھی ہو سکتی تھی، کہیں بھی ہو سکتی تھی۔ رب نے کہا نہیں، اس بھیڑ بھاڑ میں نہیں، رات کی تنہائی میں میرا محبوب آئے گا، میں نے اس کو بلایا ہے، اور وہ میرا مہمان خاص ہے، اس منزل پہ آئے گا جہاں منزل بولنا صرف ایک تعبیر ہے، وہاں آئے گا جہاں یہاں وہاں بولنا صرف ایک تعبیر ہے۔ اللہ اللہ، بڑھا چلا جا رہا تھا، رف رف ایک نورانیت کا تجلیات الہی کا ایک ایسی سواری تھی کہ وہ بھی پیچھے، اب ذات مصطفیٰ آگے۔ تو لقاء یار میں محبوب کی جو 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے نا، جب کوئی خاص بات ہوتی ہے، خاص دعوت ہوتی ہے تو 1 to 1 اکیلے کی، وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ سدرہ پہ جبریل رہ گئے، فرشتے رہ گئے، اور آگے کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں محبوب ہے اور حبیب ہے، محبوب ہے اور خالق ہے اس کا بندہ ہے، خالق ہے اس کا رسول ہے، رب ہے اس کا محبوب خدا، قریب ہوئے۔ تو قربت جو ہے، اب اس قربت کی منزل کو ہماری عقل نے تلاش کیا، کتنے قریب ہوئے، تو رب نے ہمارے اعتبار سے سمجھا دیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، جس طرح سے 2 کمانیں ملتی ہیں۔ یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ اس مثال سے اللہ کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے، بے شک، بے مثل و بے مثال ہے، بے شک بے شک، اور اس کی ذات کی کوئی ہمارے سمجھانے کے لیے، ارے ایسے نہیں، ارے اس کو بھی نہیں سمجھتے، اس سے زیادہ اللہ اللہ، جو حبیب اپنے رب کی تسبیح مکہ کی وادیوں میں کرتا رہا، عرفات و مزدلفہ کے تبلیغی میدان میں کرتا رہا، جو حبیب طائف کے بازاروں میں اپنے رب کی تسبیح اور تحمید اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، آج وہ اس کا حبیب، اس کا محبوب جب اس کی بارگاہ اور جلوے خاص پہ پہنچتا ہے، قرب خاص پہ پہنچتا ہے، تو زبان رسالت سے جو پہلا کلمہ جاری ہوتا ہے التحیات للہ والصلوات الطیبات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی رب العالمین، ماشاءاللہ، بے شک، یہ تو حضور کی طرف سے تحیہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت تھی، اور اللہ کی طرف سے کیا نیاز، کیا کرم، کیا رحمت ہوئی۔ محبوب سلام تو ہمیشہ سے تمہاری اوپر جاری ہے، آج لقاء یار میں آئے ہو تو محبت کی باتوں سن لو، السلام علیکہ ایھا النبی و رسول اللہ وبرکاتہ، میرا محبوب تو آیا ہے تو میری رحمت بھی تیرے ساتھ ہے، میری برکت بھی میرے ساتھ ہے، میں سلام ہوں، میری سلامتی بھی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہاں پہنچنے کے بعد بھی وہ سلام کو لے سکتا،
بالکل قبولیت کا مقام ہے، لیکن اے میرے آقا آپ کی رحمت العالمین کے قربان جائیں کہ آپ نے وہاں بھی، یہ تو قرآن نے، یہ تو رب نے فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب ایھا النبی، نیبالا کا خطاب ہے، آپ پر ہو رحمت، آپ پر میرے محبوب نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، رب تیری رحمت مجھ پر بھی ہو اور میرے گنہگار امت پر بھی ہو اور عباد اللہ الصالحین پہ بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ گنہگاروں کو معراج کی رات جو نہ بھولا، وہ کیسے بھول سکتا ہے میدان محشر میں، وہ کیسے بھول سکتا ہے قبر کی وحشت میں، وہ کیسے بھول سکتا ہے میدان محشر کی کلفتوں میں۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمارا نبی ہمارا شفیع بھی ہے، ہمارا غمگسار بھی ہے، ہمارا وہ رحمت للعالمین۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ تحفہ لے کر کے جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں آج بھی وہ ایک تحفہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت سارے تحفے ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ عابدین میں جو آپ صلاۃ پنجگانہ پڑھتے ہیں، صلاۃ خمسہ 50 تھی، لیکن 5 وقت جو مقرر ہوئی عابدین کے منانے والوں، آپ خوش نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ معراج کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ کہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ معراج کی جو لطافت ہے وہ زبان تو میری نہیں ہے، لیکن اس قرآن کے صدقے جائیں کہ ہم صدقہ پاتے ہیں، برکت پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ورنہ وہ ثنا، وہ زبان، وہ قلم، وہ زبان کہاں سے لائیں جو معراج کی نکھتوں کو بیان کر سکے۔ سبحان اللہ۔ قصیدے معراجیہ کو اگر آپ پڑھیں، معراج نامے کو آپ پڑھیں اور کسی کو نہ پڑھیں، تو قرآن میں جو حضور کے معراج کی ڈائری اور سفر نامہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر والنجم اذا ھوی، اللہ اکبر۔ ان کو پڑھیں تو معراج کی یہ وہ پریس کانفرنس ہے، یہ وہ ڈائری ہے، معراج نامہ ہے کہ صبح قیامت تک مسلمان اپنے آقا کے معراج کو سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت ہے۔ جزاک اللہ۔ ہم یہاں کھڑے ہو جائیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما شاء الله ما شاء الله